आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, जहां पे जेआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। ऑर्डर के जो हिस्से हैं, दो ऑर्डर के हिस्से हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक वो कहते हैं कि हम डिस्क्वालिफिकेशन वाले हिस्से को देखेंगे, दूसरा वो कहते हैं कि हमने देखना है कि इस केस को ट्रायल के लिए भिजवाना है कि नहीं। इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं राना सनाउल्लाह साहब, वजीर कानून पंजाब, सीनियर रुकन है मुस्लिम लीग नून के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। राना साहब, आप डिस्क्वालिफिकेशन वाले मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है आपके खिलाफ, आप कबूल करेंगे, ठीक बात है? देखिए, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आएगा जी, और वो दोनों फरीकों को कबूल करना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर दूसरी तरफ तो फिर अनारकी है, इंतशार है, अफरा तफरी है मुल्क में। और यही हमारे दुश्मन और जो मुखालफ हैं वो ये चाहते हैं। वो पिछले 4 साल से इस बात के लगे हुए हैं कि ये मुल्क जो है इंतशार का शिकार हो, अफरा तफरी का शिकार हो, अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। तो हम किसी तौर पे भी जो है वो अपने मुखालफीन का जो है वो मज़मूम इरादा जो है उसका हिस्सा तो नहीं बनेंगे। हाँ। और हम हर दो सूरतों में हम चाहते तो ये जी। हैं कि सियासी इस्तेहकाम रहे और हमारे साथ इंसाफ हो, लेकिन जो फैसला भी होगा उस फैसले को जो है वो ऑनर किया जाएगा। आप अमन व अमान भी चाहते हैं, सूरत हाल को भी बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन अगर फैसला खिलाफ आया तो आपको खतरा है कि सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है? नहीं, देखें, अगर अदालतों के फैसलों को तस्लीम ना किया जाए तो फिर जो मुल्क है, जो मुआशरा है, उसमें फिर इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो जो चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं तो उससे फिर इंतशार पैदा होता है, उससे फिर जो है वो अफरा तफरी पैदा होती है। इसलिए हम जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और बाकी अपना मुकदमा जो है, अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती होती है तो मुकदमा जो है वो हम आवाम की अदालत जो अगले साल लगने जा रही है, जो खुदा की अदालत के बाद दुनिया पे सबसे बड़ी अदालत खल्के खुदा की है, वहाँ पे भी अपना मुकदमा जो है वो पेश करेंगे। राना साहब, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मुखल हो सकूं। ये जो तहम्मुल, बुर्दबारी, जो कंपोज्ड मैनर है आपका बात करने का, सुप्रीम कोर्ट के नेगेटिव फैसले के बाद भी आप कह रहे हैं कबूल करेंगे और हम अमन व अमान को कायम रखेंगे और दुश्मनों के मज़मूम इरादों को जो है कामयाब नहीं होने देंगे, तो एट हार्ट आप बहुत इस वक्त एट पीस लग रहे हैं मुझे। क्या कि ये फैसला कर लिया है कि किसी इवेंचुअलिटी में भी क्या तरीकाकार होगा, कौन सक्सेसर होगा वजीर आजम का, पार्टी के मामला कौन डील करेगा? मुझे तो लगता है कि आपने ये सब कुछ बैठ के डिसाइड कर लिया है कहीं पे। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड तो मियां नवाज शरीफ ही करेगा हर दो सूरतों में, और पॉलिटिकल लीडरशिप क़यादत भी उसी के पास है, पॉपुलर वोट भी उसी का है, पॉपुलर सपोर्ट भी उसी की है। बाकी ये जो कानूनी मूशगाफियाँ हैं, आपके इल्म में होगा शायद कि 2008 के इलेक्शन में भी मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जो है वो नाअहल करार दे दिया गया था। जी, मुशर्रफ साहब के 2008 का जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ जो थे वो इलेक्शन से बाहर थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पॉलिटिकली और जो है वो लीड किया और इलेक्शन में जो है वो भरपूर हिस्सा लिया। और आपके इल्म में होगा कि उस वक्त हम मरकज़ में जो है वो सबसे बड़ी अपोजिशन, बल्कि बड़ी तगड़ी अपोजिशन, और पंजाब में जो है वो हम हुकूमत बनाने में जो है वो कामयाब हुए थे। राना साहब, जो शवाहिद नए आप लोग लेकर आ रहे हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ? किस किस्म के शवाहिद हैं जो अदालत के सामने रखे जा रहे हैं? आपने वक्त मांगा और कहा था कि आज जमा करवा देंगे, और दुबई से वो आ रहे हैं कागजात, कुछ बता सकते हैं आप कि किस किस्म के कागजात हैं? देखिए जी, बुनियादी तौर पे हमारा जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हमारी लीगल टीम ने जो प्रेजेंट किया है जी, उसकी एक बुनियाद तो ये है, नंबर 1, कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी 36 साल सियासी ज़िंदगी में, जिसमें वो चीफ मिनिस्टर रहे 2 मरतबा, प्राइम मिनिस्टर
اب اللہ کے فضل سے جو ہے وہ تیسری مرتبہ ہیں. اس سارے عرصے کے دوران انہوں نے ہزاروں سینکڑوں پروجیکٹس آرڈرز جو ہے وہ کیے، اور جن کی مالیت اگر آپ ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی لگائیں تو وہ تقریباً کوئی 700-800 ارب روپیہ ہوگی. اور ان میں سے کسی جگہ پہ تمام تر، یعنی یہ پچھلے جو ہے وہ ان کا احتساب جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں شروع ہوا، اس سے پہلے بھی بڑا بے رحم احتساب ہوا تھا جب ان کے تمام کاروبار پہ قبضہ کر لیا گیا، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا، سب کو اٹھا کے جو ہے وہ جیلوں اور قلعوں میں بند کر دیا گیا، اور 32 کیسز ان کے خلاف بنائے گئے لیکن کچھ نہ مل سکا. اور پھر ایک ہائی جیکنگ کے جو ہے وہ ایک غلط اور جھوٹے مقدمے میں ان کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا دے کے جو ہے وہ ملک سے رانا صاحب باہر جو ہے وہ دیکھیے وہ عامر کا دور تھا، یہ وہی مقدمات ہیں، وہ عامر کا دور تھا اور یہ دور مختلف ہے. دیکھیں نہیں مختلف نہیں ہے، طاقتیں وہی ہیں اور ایجنڈا بھی وہی ہے. اور یہ رانا کیسز صاحب بھی وہی ہیں. آپ ان لوگ 32 اشارہ کیسز کر میں دیتے سے ہیں، کھل کے اب بات 15 نہیں کیسز کرتے. جو ہیں نہیں کھل کے بات کرتے، کھل کے کیوں نہیں بات کرتے؟ بات یہ ہے کہ ان 32 کیسز میں سے مشرف اب صاحب تھے 15 نا، کیس جو ہیں. مشرف صاحب تھے نا اس دور کے اندر، ملٹری ڈکٹیٹر تھا نا ایک. اس وقت کون سا ڈکٹیٹر آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ملک دشمن قوتیں جو 99 میں جب پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن چکا تھا اور ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، ملک میں نہ لوڈ شیڈنگ تھی، نہ ملک میں دہشت گردی تھی، ملک میں سیاسی استحکام تھا، تو اس وقت جو پاکستان کی دشمن قوتیں تھیں جو یہ چاہتی تھیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھے، اگر یہ ملک ایٹمی قوت کے بعد معاشی قوت بھی بن گیا تو یہ ملک جو ہے یہ تو پھر دنیا کے نقشے کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ یعنی ایک طاقت بن کے ابھرے گا. اس وقت کارگل جو ہے وہ اس کو بنیاد بنایا گیا اور کہا گیا کہ جی پتہ نہیں کون کون سے قومی مفادات جو ہے ان کا سودا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بعد میں آج تک بھی پتہ تو نہیں چلا کہ کارگل میں جو ہے وہ کون سے قومی مفادات کا سودا ہوا تھا. ملک کو جو ہے وہ ڈی ریل کیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہوا ریسٹ از دی ہسٹری. اب دوبارہ جب یعنی 2013 میں ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی، کارگل میں کہتے ہیں میاں صاحب نے بٹرے کر دیا. کون کہہ دیے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ بٹرے کارگل کے معاملے میں کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے وہ معاملہ جو ہے ختم کروایا تھا، نہیں تو وہ تو بڑی زبردست اسٹریٹجک موو تھی. نہیں تو بات یہ ہے کہ پھر اگر بٹرے کہا گیا تو 20 سالوں میں پھر بٹرے ثابت نہ ہوا. 12 اکتوبر کے بعد بٹرے کا مقدمہ جو ہے، بٹرے آپ غداری کو کہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے مقدمہ تو وہ چلنا چاہیے تھا. پھر ایک جھوٹا ہائی جیکنگ کا کیس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو ہے اب دوبارہ سے جو ہے وہ دھرنا، یعنی جب 2013 میں جب ملک جو ہے وہ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں ڈوب رہا تھا، دہشت گردی کا کیا عالم تھا، جب دوبارہ 1 سال کی محنت سے جو ہے وہ دوبارہ ملک کو ٹریک پہ چڑھایا تو اس کے بعد دھرنا 1 آ گیا. اب یہ جو ساری چارج شیٹ جو یہ اب سامنے لائی گئی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں یہ 60 دنوں کی چارج شیٹ ہے؟ یہ تو کام اس کے اوپر ہو رہا ہے پچھلے 20 سال سے اور اب جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے. یہ وہی چارج شیٹ ہے جو دھرنا 1 کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ لگائی جانی تھی. اور اب جو ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کرپشن کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے. وہ بھائی کرپشن کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے تو کرپشن ہوئی تھی 70 کی دہائی میں جب گلف اسٹیل مل لگی تھی. وہ بھائی یہ 4 سال میں کون سی کرپشن کی ہے میاں نواز شریف نے؟ کو بتاؤ تو صحیح. کم از کم 4,500 ارب روپے کے جو ہے یہ منصوبے 4 سالوں میں لگے ہیں. وہ کتنے 100 یا کتنے ہزار ارب کی اس نے کرپشن کی ہے جو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ران صاحب آپ اتنے ملک کو تو کہہ رہے ہو کہ کرپشن تباہ کر رہی ہے، بات کر رہے ہو سن 1970 کی دہائی کی کہ آپ کے والد نے ایک گلف اسٹیل مل لگائی تھی، وہاں پہ سرمایہ کیسے گیا تھا، پھر وہ سرمایہ وہ بکی کیسے تھی، وہ تو گھاٹے میں تھی، وہ تو خسارے میں تھی، پیسے کدھر گئے، پیسے کدھر سے آئے. وہ بھائی یہ بات اگر اس طرح کا جو احتساب ہے، آپ کسی کو اٹھا لیں، کسی کاروباری بندے کو اٹھا لیں، کسی جرنل کو، کسی صحافی کو،
کسی میڈیا اینکر کو, کسی میڈیا مالک کو, کوئی مجھے جو ہے وہ اپنے پچھلے 30 سال کا حساب کر کے دے دے. میرے جیسا آدمی جو کہ میڈیوکر آدمی ہے, میں کوئی بہت بڑا کاروباری یا کوئی بہت بڑا سرمایہ کار نہیں ہوں, میں نہیں دے سکتا اپنے 30 سال کا حساب. ان سے 50 سال کا حساب مانگا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی دیکھیں کرپشن کی وجہ سے ملک تباہ رہا ہے. او بھائی الو باٹو, اگر کرپشن کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے تو یہ کرپشن جو 70 کی دہائی میں کی تھی میاں نواز, اس سے تباہ ہو رہا ہے. اچھا کون سی کرپشن کی ہے اس نے پچھلے 4 سال میں؟ ابھی کون سی کرپشن کی ہے انہوں نے پنجاب میں 2008 سے اب 9 سال ہو گئے. کوئی سامنے بھی تو رکھو لوگوں کے, کوئی بتاؤ بھی تو صحیح. کچھ نہیں. رانا صاحب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب بہت سخت بول رہے ہیں. آج وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مینا بازار لگا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ساتھ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریل ہم کیسے لیں, ایک جو ہے ہم کیسے دیں. وہ کہتے ہیں ایک فیکٹری ہماری چلی گئی بنگلہ دیش کے ساتھ, باقی بھٹو صاحب نے کمیا لی اپنے ورکرز کو دے دی, اور ساتھ کہتے ہیں کہ اب مینا بازار لگا کے ہم سے منی ٹریل پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں آپ منی ٹریل دیں. تو یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے آپ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ جی آپ کی کرپشن کی وجہ سے جو ہے یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ کرپشن میں نے کی کہاں پہ ہے, بلکہ آپ میرا جو ہے وہ میرے والد یا میرے دادا کا حساب مجھ سے جو ہے وہ لیں, کہیں جی کڑی سے کڑی ملائیں, پیسے سے پیسہ ملائیں, ٹریل ملائیں. تو پھر میں اگر پھر یہ بھی نہ کہوں میں, پھر اور کیا کہا جائے آپ مجھے بتائیں. رانا صاحب کنٹیمپچوس ہے, کس طرح سے جو ہے وہ بات کی جائے. میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف جو ہے اس سے زیادہ وہ صبر یا اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بیلنس شو کر سکتا ہے. اور آپ میں یہ کہہ دوں کہ اگر اسی طرح سے پھر وکٹیمائزیشن کی گئی تو پھر دیکھیں یہ ایک بڑی عدالت اگلے سال لگنے جا رہی ہے. یہ پھر جو 70 سال سے جھگڑا چلا آ رہا ہے نا, یہ یعنی اس قسم کے یعنی کھیل کھیلنے کا, تو یہ اگلے سال جو ہے وہ پھر حساب ہو جائے گا. پھر پتہ چل جائے گا پھر کون جو ہے وہ پھر رہتا ہے اور کون جو ہے وہ پھر جس نے جانا ہوا وہ چلا جائے گا. میرا پہلا سوال دوبارہ دہراؤں گا, میاں صاحب تو نہیں الیکشن لڑنے کے قابل رہیں گے اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہر قیمت پہ اس ملک کی سیاست میں بہت بڑے طاقتور لیڈر کے طور پہ ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. ان لوگوں نے انہیں ملک سے باہر نکال دیا تھا, پھر نہیں ان کو جو ہے وہ ہٹا سکے. ان کو 2 دفعہ عمر قید کر دیا تھا, اس سے نہیں ہٹا سکے. اس سے پہلے ایک کو پھانسی لگا دیا تھا, پھانسی لگا کے قبر میں دفنا کے جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکے تھے. پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح سے ختم نہیں ہوتی, یہ ان کی بھول ہے. اس طرح کے معاملات سے جو ہے وہ حالات بگڑتے ہیں. یہ سیاسی عدم استحکام کی طرف جا سکتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے یہ ملک تباہی کی طرف جائے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک انتشار اور رفع تفریح کی طرف جائے. پیدا کر سکتا ہے یہ ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے. کون ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا سکتا ہے؟ کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں اشارے والی بات نہیں ہے, اس میں پارٹی پالیسی ہے, اور پارٹی پالیسی جو ہے وہ جب اس کی اجازت ہوگی تو پھر جس کو بھی اجازت ہوگی, پہلے تو ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود بات کریں گے, اور اگر کسی اور کی ذمہ داری لگے گی تو یہ دیکھیں نا یہ ایک پارٹی کا موقف ہونا ہے نا, یہ کوئی میرا یا کسی اور کا انفرادی جو ہے وہ موقف تو نہیں ہونا. لیکن اگر آپ یعنی از راہ استفسار یہ بات چاہتے ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے اس طرح کی نشاندہی کے اوپر ہی اپنے ذہن کو جو ہے وہ متعین کرنا ہے, حالانکہ پتہ آپ کو بھی ہے, پتہ مجھے بھی ہے, پتہ سب کو ہے, لیکن کوئی آدمی جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ نامزد کر کے تو اپنے اوپر جو ہے وہ بار ثبوت نہیں لانا چاہتا. لیکن ایک آدمی ہے وہ اس نے 4 سال پہلے بھی جو ہے وہ جب وہ تحریک انصاف کا صدر تھا اس نے پریس کانفرنس کی تھی, اس نے مہینہ پہلے بھی کی, اس نے 4 دن پہلے بھی کی, اس نے نام بھی لیے ہے. اس نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ مجھے بلاؤ, مجھے توہین عدالت میں بلاؤ, میرا بیان ریکارڈ کرو, میرے سر پہ قرآن رکھو, اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے سزا دو, ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سازش کیا ہے. دھرنا 1 کیوں ترتیب دیا گیا, دھرنا 1 کے مقاصد کیا تھے,
धरना 1 जो है वो किस तरह से पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का जो है वो मंसूबा था, और ये इमरान खान उसका आला कार था, वो उसके पास से उठ के आया, उससे बात करके आया, और आगे राना साहब वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चले गए, वो तो DGISI भी चले गए। नाम ले रहा है, वो जो नाम ले रहा है उसकी बात आवाज सुनी नहीं जा रही, और मियां नवाज शरीफ से या बाकियों से तवक्को किया जाए आप नाम क्यों नहीं लेते? भाई नाम और किस तरह से लेना है? नाम आ तो रहा है, जो आ रहा है वो नाम उसको जो है वो आप सुनते नहीं है, और दूसरों को कहते हैं कि जी आप इशारे कर रहे हैं, आप जो है वो नाम नहीं ले रहे। अच्छा चलें, भली बात लगती है, नाम लें, आप बताते जाएं कौन है कौन नहीं है, लेकिन हालात उस वक्त मुख्तलिफ थे, अब बहुत मुख्तलिफ हैं। ये इमरान खान साहब तो केस नहीं लेकर आए राना साहब आपके पास, ये तो इंटरनेशनली एक खबर ब्रेक हुई, उसमें कितने मुमालिक इन्वॉल्व थे, कितने लोगों ने रिजाइन कर कारगिल दिया। कौन लेके आया था? कारगिल भी कोई नहीं लेके आया था। देखें जो हालात पैदा होते हैं उनको वो कुव्वतें, देखें एक मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी बेशुमार कुव्वतों को और बेशुमार जो है वो जो यानी हुकूमतों के अलावा जो माफियाज हैं उनको जो है वो बारे में नहीं है, और उनके एजेंट इस मुल्क में भी मौजूद हैं, उनके एजेंट जो हैं वो बाहर भी मौजूद हैं। ये इमरान खान जो है ये उनका सरगना है, ये फ्रंट मैन है। अब इसके पीछे क्या क्या है, अगर इसके पीछे अगर वो मनी ट्रेल आ जाए ना फॉरेन फंडिंग की, तो पता चल जाएगा इसको पैसे कहाँ से मिले, कौन कौन सी कंपनीज ने फंडिंग की बाहर से। वो 8 महीने हो गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अपना क्या के थक गया है, इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या के थक गया, ये वो देगा नहीं। राना साहब बात ये है कि ये सारी चीजें जो हैं। राना साहब कौन अगला वजीर आजम का कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून में? देखिए इसमें जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तल्लक है, जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम की पॉपुलर सपोर्ट का तल्लक है, तो उनके लिए जो है वो वज़ीर आज़म भी, सदर भी, बादशाह भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ है, लीडर भी वो है, वो खुद रहे या वो जिसको भी चाहे, इसके ऊपर जो है वो मैं आपको ये बड़े दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी तरह से मुतहद है, और इसमें कत्तन ये पता चलेगा इन लोगों को जब ये हालात अब आगे बढ़ेंगे कि वो कितनी बड़ी जो है वो सियासी कुव्वत है और कितनी उसकी पॉपुलर सपोर्ट है, और इंशाअल्लाह ताला वो जो भी पार्टी को लाइन देगा, जो जिस तरह से भी वो लीड करेगा, इंशाअल्लाह ताला उस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा लाइकली कैंडिडेट हो सकती हैं वज़ीर आज़म के लिए अगले इलेक्शंस में, आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं तो इस बात से एग्री करता हूँ कि ये फैसला जो है ये पार्टी कायद मियाँ नवाज शरीफ के पास है, और उन्होंने इस बारे में अभी तक जहाँ तक मेरी जो है वो इन्फॉर्मेशन या जहाँ तक मेरा इत्तफाक है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में मिलने का, उन्होंने इस बारे में जो है वो अभी तक कोई जो है वो बात नहीं की, और वो बड़े पुरुम्मीद हैं खुदा की ज़ात से और अदालत उज़्मा से भी कि अदालत उज़्मा इन साजिशों को जो है वो बिल्कुल समझेगी और एक ऐसा फ़ैसला करेगी जो इस मुल्क, कौम और पाकिस्तान के भी हक़ में होगा, और जो उन्हें भी जो है वो सुरखरू करेगा, क्योंकि ना उन्होंने कोई करप्शन की है, ना उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है। अब ये पिछला 50 साल का जब से वो पैदा हुए हैं उस वक्त से जो है वो उनके से मनी ट्रेल जो है वो मांगा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये ऐसा मनी ट्रेल या ऐसा एहतसाब तो आप किसी का भी कर लेना, ये रेडी लगाने वाले का भी कर लेना जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो भी जो है ना वो पिछले 40 साल 50 जिसके पास कुछ नहीं है उसका एहतसाब क्या कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ तक मैं पहुंचा। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं अपने नाजरीन को ये ज़रूर शेयर करूंगा कि राना साहब अपीयर्स अनयूजुअली काम। जब हमने उनसे पूछा कि अगर वज़ीर आज़म साहब डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप अदालत का फैसला मंजूर करेंगे कि नहीं, बिल्कुल तहम्मुल से कह रहे थे बिल्कुल करेंगे। कौन कहता है कि हम अदालत का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा और। नाज़रीन इस सेगमेंट में इतना कुछ ही। अगले सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की चॉइसेस के हवाले से जो अपने ऑर्डर में खुद क्रिएट कर रखी हैं उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की किस्मत के हवाले से।
وہ کیا فیصلہ ہے جو سپریم مانا ہے کہ ابھی تک ہمیں کچھ نہیں دیا گیا. جے آئی ٹی کی طرف سے بھی منی ٹریل کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا. ایبسنس آف منی ٹریل میں کیا ہو سکتا ہے جب منی ٹریل کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو؟ کچھ جے آئی ٹی نے اشارہ دیا ہے حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے, حدیبیہ انجینئرنگ کا معاملہ ہے, رائے ونڈ ایسٹ کا معاملہ ہے, ایک آدھا اور کیس انہوں نے کہا ہے کہ کھول دیجئے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو اور منی ٹریل کے حوالے سے پتہ چل جائے. اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب, سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جج صاحب, سوال آپ کے پاس آ گیا. سوال یہ ہے کہ کیا حدیبیہ پیپر ملز کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے؟ ملز کا جو ریفرنس تھا, جو ایل ایچ سی نے لاہور ہائی کورٹ نے کواش ختم کر دیا تھا, اس کو کھولا جا سکتا ہے دوبارہ؟ جی بالکل کھولا جا سکتا ہے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جو بھی فیصلے ہیں یا کسی بھی ہائی کورٹ کے فیصلے جو بھی ہیں وہ اگر تو سپریم کورٹ کے علم میں لائے جائیں اور کوئی متعلقہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہو, تو وہ اس طرح کے آرڈرز کو سیٹ اسائڈ کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں. اور خاص طور پر جب آرٹیکل 187 کانسٹیٹیوشن کا ان کو اسپیسیفکلی امپاور کرتا ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ٹھیک. جج صاحب, یہ جو فیصلہ حدیبیہ پیپر ملز والا ریفرنس ہے ہائی کورٹ کے اندر, دو ججوں میں پہلے اختلاف رائے ہوا, پھر ریفری جج کو گیا, اور جو دو ججوں میں اختلاف رائے پایا گیا ان میں سے ایک جج صاحب فاروق عرفان خان صاحب نے کہا کہ نیب جو ہے اس کی تفتیش بھی دوبارہ نہیں کر سکتی. اس قسم کے احکامات دیے جاتے ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے جب انویسٹیگیشن مکمل نہ ہوئی ہو, تمام فورم جو ہیں اپیل کے وہ بھی نہ ایگزاسٹ کیے گئے ہوں. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے وہ فیصلے تو پڑھے نہیں ہیں, اور کسی بھی فیصلے کے بارے میں کوئی اوپینین دینا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, ہو سکتا ہے اپنے طور پر صحیح ہو, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں پر کہ پاکستان کی فرسٹ فیملی انوالوڈ ہو, وہاں پر آبویسلی ججوں کو بھی ذرا سا زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور اگر معاملات جو ہیں وہ اس نہج کے اوپر پہنچ جائیں جیسے کہ اس وقت پہنچے ہوئے ہیں, تو سپریم کورٹ کو اپنی پاورز ایکسرسائز کرنے میں ریلیکٹنس نہیں دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے. جج صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگوں نے فورجڈ ڈاکیومنٹس, جے آئی ٹی نے ریکمنڈیشن دی کہ اس کو بھی دیکھا جائے, فورجڈ ڈاکیومنٹس بتایا کہ سبمٹ کیے گئے ہیں, ڈیکلیریشن آف ٹرسٹ ہے اس کے اندر, بی بی آئی کی طرف سے جو ڈاکیومنٹس آئے برٹش ورجن آئلینڈ کی طرف سے وہ شامل ہیں. کیا کہتے ہیں آپ, سپریم کورٹ کو اس کا احاطہ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی افینس ایسا ہو جو عدالت کے سامنے ہوا ہو یا کسی ایسے کیس میں ہوا ہو جو کہ عدالت میں زیر التوا ہے, تو ان معاملات کا اس عدالت کو انٹرٹین کرنے کا یا ایگزامن کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اب جیسے کسی نے آن اوتھ جھوٹ بولا عدالت کے اندر, یا کسی نے عدالت میں جو معاملہ زیر التوا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسا کاغذ داخل کیا جو کہ لگتا ہے کہ جیسے کہ فورج کیا گیا ہو یا مینوفیکچر کیا گیا ہو, تو معاملات ایسے ہیں کہ جن کو عدالت خود بھی ڈیل کر سکتی ہے. لیکن یہ معاملات خواہ اس عدالت میں ایگزامن ہوں یا کسی اور عدالت کو ریفر کیے جائیں, ان میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ پیریفرل معاملات ہیں, اور ان معاملات کی وجہ سے جو بڑے مسئلے ہیں اس کیس کے ان کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے. جو سینٹرل پوائنٹس ہیں ان کو ایڈریس کر کے ان کو ڈسپوز آف کرنا چاہیے, اور یہ معاملات جو ہیں یہ ان ڈیو کورس آف ٹائم
ڈیل کیے جا سکتے ہیں۔ جج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مین نکات؟ آپ نے کہا کہ انہیں پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، ایک سپریم کورٹ نے اپنے احکامات جب جے آئی ٹی بنائی اس میں لکھا کہ ہم ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ڈیسائیڈ کریں گے، دوسرا انہوں نے کہا کہ ریفرنس کو بھجوانا ہے ٹرائل کے لیے کہ نہیں، یہ بھی ہم دیکھیں گے، یہ مین معاملات رہ گئے؟ جی بالکل یہی مین معاملات ہیں، اور اس میں اگر تو کوئی کسی پکچر کے لیک ہونے کا معاملہ ہے یا کوئی جے آئی ٹی کے افسران کے بارے میں ان کی پرفارمنس کے بارے میں معاملات ہیں یا پرجری کے معاملات ہیں یا جس کو کہتے ہیں کہ فیبریکیشن آف ریکارڈ کے معاملات ہیں، تو وہ تو ہر وقت ڈیل ہو سکتے ہیں، بعد میں بھی ڈیل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، جج صاحب جب ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ آئے گا، جب عدالت ڈیسائیڈ کرے گی، کیا میکنزم اپنایا جاتا ہے؟ دو رائے پائی جاتی ہیں کہ پاکستان سے کے ساتھ ظاہر پرائم منسٹر کی، الیکٹڈ پرائم منسٹر کی منسلک ہوتی ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک سال سے پاکستان کا پرائم منسٹر کا نام اور ان کی فیملی کے نام اس طرح کی انویسٹیگیشن میں موجود ہیں۔ پھر جے آئی ٹی جو بنی تھی جیسی بھی ہے، اس میں جو جائز سوال ہیں اور جو شواہد آئے ہیں ان کے جوابات نہیں دے رہے، جوابوں کے بجائے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا الزام تر الزام شروع کر دیا ہے۔ ان کے لائرز کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ان کو فوجریز کروائی ہیں، پھر آ کے ان کو کورٹ میں جب ہیئرنگ شروع ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کمزور دلائل دیے جا رہے ہیں، الٹے الزامات کا بازار ہے، اور ایک عجیب پولیٹیکل اسٹریٹجی انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہے کہ بس چوری تو ہم نے کر لی، اب سینہ زوری رہے گی۔ اب بلکہ اگر چوری نہیں ہے تو آپ پہلے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ پارلیمان میں ٹرمز آف ریفرنس کے مطابق آنسر کریں۔ ای سی پی میں کہیں انہوں نے فعال جواب نہیں دیا، سنہرے موقع ٹھکرائے جواب دہی کے۔ ان کے پاس 1 سال تھا عوام کی عدالت میں جواب دینے، اب یہ عدالت عظمیٰ میں موجود ہیں اور باہر یہ الزامات کا انبار انہوں نے لگایا ہوا ہے، الزامات کا انبار مینا بازار ہے۔ یہ بتائیے یہ کوئی زیب دیتا ہے بالکل ٹھیک، مینا بازار وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کی ایک رسپانسبلٹی ہے اس وقت شہری رحمان صاحبہ کہ وہ پریشر انف کریٹ کر سکے، جو سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت پریشر ہوا ہے اس کو ایز کیا جا سکے۔ آئی انڈرسٹینڈ میڈیا کا آن سلاٹ بھی ہے، بہت زیادہ سارا کرٹیسزم وہاں سے بھی آ رہا ہے، تو میڈیا کا آن سلاٹ فیصل صاحب کیوں نہیں ہوگا؟ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے۔ I am talking about the Supreme Court جی، I am not talking about Muslim League Noon۔ میڈیا میں بہت سارا کرٹیسزم اس بات پر بھی ہو رہا ہے کہ یہ پراپر پروسیجر نہیں ہے، ٹرائل کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ایویڈنس جو ہے وہ صحیح اپریشیٹ نہیں کیا گیا جے آئی ٹی کی طرف سے، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس میں اپوزیشن کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ٹو کریٹ انف پریشر میاں صاحب کے اوپر کہ آپ کو فیصلہ کیجئے جلدی سے جلدی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی، اپوزیشن اپنی رسپانسبلٹی ٹھیک طریقے سے ڈسپینس نہیں کر رہی ہے۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا فیصل آپ اپوزیشن سے کیا چاہتے ہیں، گھیراؤ جلاؤ کر لیں پی ایم ہاؤس کا، یا اس وقت ان کو جا کے گھسیٹیں سڑکوں پر؟ اس طرح تو جمہوری کلچر میں اور اقدار میں نہیں ہوتا۔ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں عدالتوں کا، اداروں کا، ایوانوں کا، ہم ان کو اقتدار کے، دیکھیے یہ اقتدار کے نشے میں اتنے اس وقت، مجھے تو محترمہ کی لانگ مارچز یاد آ رہی ہیں شہری رحمان صاحبہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کریں؟ نہیں دیکھیے بالکل سڑکوں پر نکلنے کا ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ پیپلز کا پارٹی نے کم از کم تو کالز دی ہیں پنجاب میں کہ کبھی آج لائرز تنظیم کرے، ایک دن خواتین کی تنظیم کرے، ساؤتھ پنجاب سے شروع ہے، اور پروٹیسٹ کریں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو کوئی گھر سے گھسیٹ کے ان کا کوئی موب رول کا ایک منظر بن جائے۔ دیکھیے اشتعال پھیلانا یا اس طرح کی آگوں کو ٹھنڈا کرنا حکومت وقت کی بڑی ہمیشہ مین ذمہ داری ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ اپوزیشن کے، کورٹ کے، عوام کے، میڈیا کے، بار ایسوسی ایشنز کے، سول سوسائٹی کے جواب دیں۔ یہ الٹا سینہ زوری اور الزام تراشی پر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے میرے خیال میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ کم واٹ میں ہم ڈٹے رہیں گے، یعنی ہم نے
فائٹ آؤٹ کرنا ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دیکھیے بارے ثبوت. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میاں صاحب ٹکر لینا چاہ رہے ہیں اداروں کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میاں صاحب ٹکر ہی لے رہے ہیں. دیکھیں مجھے اداروں کا نہیں پتا، سب سے بڑا ادارہ اس وقت اور جس پر سارے ملک کی آنکھیں ہیں اور توقعات ہیں وہ سپریم کورٹ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی جمہوریت کے خلاف قدم اٹھے، اور ہم نے ہمیشہ دفاع کی ہے جمہوریت کی، اور اپنی ایکسپینس مطلب اپنے خرچے پہ کیے. یعنی کہ ہم پر الزام بھی آیا کہ آپ کیوں نہیں دھرنوں سے ان کو کیوں بچا رہے ہیں 2014 میں، کیونکہ وہ نہ وقت تھا نہ ان پر اس لیول کے الزامات تھے. اس وقت جو الزامات آئے ہیں یہ میں نے، آپ نے یا فوج نے نہیں پیدا کیے ہیں. یہ پیناما گیٹ سے کسی کا تعلق نہیں تھا، یہ ایک انٹرنیشنل تحریک چلی ہے جو اب جو یہ رکے گی نہیں، کیونکہ اس طرح کا سسٹم، یہ سوشل میڈیا، یہ ساری جو سنوڈن لیکس وغیرہ، یہ سب ایک نیا طرز عمل ہے اور یہ رکے گا نہیں. اور ان کو کلیئرلی دیکھنا چاہیے نوشتہ دیوار کیا ہے. تو رائٹنگ آن دا وال از کہ اب ان کو جانا ہوگا کم از کم جب تک یہ پراپرلی باتیں انویسٹیگیٹ اور تحقیقات نہیں ہوتی. اور جو جی آئی ٹی جس کے انہوں نے شادیانے منائے تھے، آپ کو اس کی ٹون بری لگی ہوگی، بے شک اس کی ٹون اور بہت سی باتیں تھیں جو اس میں نہیں ہونے کی ضرورت تھی، لیکن جو اس میں بہت ٹھوس سوال اٹھائے ہیں، جو ریکارڈ سامنے آئے ہیں، جو باتیں آیا ہوئی ہیں، جو اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس آئے ہیں، اور ان کے اپنے لوگ بے وقوفی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو 20% ہی آیا ہے، ان کے سارے جواب نہیں. استغفر اللہ، 20% پہ ہی آپ کی تباہی پھر رہی ہے. آپ تو دعا کریں کہ باقی سامنے نہ آئیں. مجھے تو افسوس ہے کہ پاکستان کو اس مرحلوں سے گزار رہے ہیں، یہ مرحلوں سے گزار رہے ہیں، ایٹماسفیئر خراب کر رہے ہیں، ٹکر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایٹماسفیئر کیا، پاکستان پیرالائز ہوا ہے فیصل صاحب. ملک بالکل اس وقت رکا ہوا ہے، پہیے ہر چیز کے رکے ہوئے ہیں. اچھا ہے نا، کافی لوگوں کو تو سوٹ کرتا ہے شہری رحمان صاحبہ، جو چاہتے ہیں ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے کمپلیٹ نہ ہو، ایون ہینڈڈ نہ ہو، اکراس دا بورڈ نہ ہو. ان کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے. بالکل ایون ہینڈڈ ہو، بالکل بے شک ایون ہینڈڈ ہو، اکراس دا بورڈ ہو. اور ہم تو بلکہ ہم نے اپنی ٹرمز آف ریفرنس میں بھی کہا تھا، اور آپ کو یاد ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہم ہی یہ لے گئے تھے شروع میں. اس سے پہلے 4 اپریل کو 2016 میں ہماری گھڑی خدا بخش میں جو جلسہ ہوا تھا، وہاں پہلی دفعہ یہ پیناما کیس کی بات 3 کو یہ بریک ہوئی تھی، 4 کو ہم نے اس کی بات شروع کی تھی کہ جواب دہی کا عمل بالکل یقینی بنانا چاہیے. بے شک بہت سارے الزام بے بنیاد ہو سکتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ دیکھیے نا، کل اگر آپ کی پارٹی کے خلاف یا زرداری صاحب کے خلاف کیسز کھولے جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یہ پھر ویچ ہنٹ ہو رہا ہے. اب ایون ہینڈڈ یا اکراس دا بورڈ کا تو مطلب آپ کی پارٹی بھی انکلوڈڈ ہے نا جی. فیصل صاحب جب اکراس دا بورڈ ہوتا ہے تو اٹ سٹارٹس ود دا ٹاپ. ان کے نام اس وقت آئے ہوئے ہیں اور کسی کے نام نہیں آئے. جو 400 اور لوگ ہیں، ہم نے تو ٹرمز آف ریفرنس میں لکھا تھا. انہوں نے پارلیمان کو ٹھکرایا، انہوں نے پارلیمان کو کچھ نہیں سمجھا. اس والے بل میں ہم نے لکھا تھا کہ جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، جو بھی نام ہیں، ان پر تحقیقات کی جائے اور احتساب ہو. لیکن احتساب ساری دنیا میں، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا جمہوریت ہو، اقدار اس کا یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اور روایت بھی یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ the buck has to stop at the top. وہ رکتا ہی وہاں ہے، ذمہ داری بھی وہاں رکتی ہے اور جواب دہی بھی وہاں سے رکتی ہے. پاور بھی وہاں سے آتا ہے، اور الٹا اس کا حصہ یہ ہے کہ جواب دہی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جب پرائم منسٹر کی فیملی کا نام ہوتا ہے. اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. جب ان کے اثاثے شفاف نہیں ہوتے، پھر ان کے جوابات میں تضاد ہوتا ہے. کچھ بھائی ایک کہتا ہے، بیٹی کچھ اور کہتی ہے، باپ کچھ اور کہتا ہے، تو ملک ایک گھمبیر اس وقت مخمصے تو چھوڑیں برہان کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور پاکستان کی ساکھ مجروح ہوتی ہے اس قسم کے رد عمل سے. تو ان کو پاکستان کو نکالنا چاہیے برہانوں سے، اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے اقتدار کی کرسی سے، جب تک یہ سارے مسئلے مسائل شفافیت سے
कोर्ट ना मुतमईन हो जाए और अवाम ना मुतमईन हो जाए। कोर्ट की तमानियत के लिए तो बहुत कम काम किया गया है पाकिस्तान में शहरी रहमान साहिबा, लेकिन इस वक्त जो टकराव की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आपके ख्याल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त क्या बनती है? मीना बाजार जैसे आप खुद कह रही हैं लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है मनी ट्रेल आप दें, हम कहां से मनी ट्रेल दें, तो आप व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ? देखिए मेरे पास कुछ होगा तो मुझे उसकी मनी ट्रेल दिखानी होगी ना, गोश्तवारों में दिखानी होती है, टैक्स डॉक्यूमेंट्स में दिखानी होती है। अगर आप मुझसे पूछ लें, मुझे इसका जवाब देना होता है। मीडिया पे एक पेंसिल का करप्शन में मिनिस्टर थी, मुझे कोई छोटी मोटी बात हुई, मैंने कहा अभी आप जवाब लें आके और ख़ुद तहकीक करें, जबकि वो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये तो हमें खुद जवाबदेही के लिए भागना चाहिए आपकी तरफ और उन अदारों की तरफ जो एहतसाब करने के अहल हैं, यानी इस वक्त आला अदालतें हैं, उनको इस्तेमाल करें, वहाँ अपनी शवाहिद पेश करें और इन कहानियों को आप पहले रद्द कर सकते थे, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। मीना बाजार तो ये बना रहे हैं और मीना बाजार अदालतों को, इदारों को किस तरह कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से अब तो आपकी शिकायत खत्म हो गई होगी ना? आपकी पार्टी का एक मौकफ रहा है दरीना कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल वहीं हुआ है, तो और वो उस वक्त आमिर के साथ कांटेक्ट में थे जजेस, बात भी सबके सामने थी और फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आज भी उनका नाम लिया कि हमारे उस वक्त से। अब आपको ये याद आ रही है, 2 दिन पहले तो आप अपना बहुत ही, मैं समझती हूँ, गैर बिल्कुल मुनासिब मुआजना कर रहे थे। आप कहाँ और जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद कहाँ? कहीं से आप तो मार्शल लॉ की बाकियात हैं। अगर तारीख में जाना चाहते हैं तो फिर बात बहुत दूर तक निकलती है और वो रुकती नहीं है। और असासों के अलावा आपकी सियासी शुरुआत जो थी और आपकी इस तरह की बातें निकलती हैं, ना मुझे जेब देता है। मैं तो इस किस्म की तलखियों और तमाशों में पड़ती नहीं हूँ। मीना बाजार तो ये लगा रहे हैं और ये सबको फोर्स कर रहे हैं कि इनके जवाबात उनकी लैंग्वेज में दिए जाएं। इनके वुज़रा, इनके जो ब्रिगेड एक गाली गलोच जिसका चौधरी एहतसाब कहते हैं, जीजी ब्रिगेड जो इन्होंने बिठाया हुआ है, वो माहौल में कितनी आलूदगी पैदा कर रहे हैं सियासी। वो अवाम देख रही है कि आपने क्या मजाक बना के रख दिया है पाकिस्तान को और इक़्तिदार के इदारों ऐवानों को। तो अब आने वाले व्हाट आर यू प्रेडिक्टिंग? ऑपोजिशन, जब मैं बात करता हूँ, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा होता हूँ, मैं आपकी बात कर रहा होता हूँ, जमात इस्लामी की बात कर रहा हूँ, आपको कोई इकट्ठी स्ट्रेटजी नजर आती है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, अगर ये रेटोरिक जो है इसमें तेजी आई तो? देखिए, इनकी अगर जवाबदेही यकीनी नहीं बनी तो बिल्कुल हमें भी अपनी मुतहर्रिक अपने आप को करना होगा। लेकिन इस वक्त बातें अदालत के हाथ में हैं, हम बिल्कुल इन कांटेक्ट हैं, हमारे मुस्तकिल रवाबित हैं। कल तो मैं किसी टॉक शो पे थी तो वहाँ भी हमारी बात होती, लेकिन हम इनफॉर्मली नहीं, लेकिन हम फॉर्मली हमारे रवाबित सबके साथ हैं। हम अपोजिशन की इस वक्त लीडरशिप का हमें इस वक्त हासिल है एजाज़ दोनों ऐवानों में और हम उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कल सेनेट में भी शुरुआत होगी, हमारे रिक्विजिशन के मुताबिक पैनामा और जीआईटी पे डिस्कशन शुरू होगा। तो हम हर ऐवान हर जायज़ और आइनी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं और जमहूरियत के इस मुश्किल कड़े इम्तिहान को, जिसमें मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली ने पूरे पाकिस्तान को डाला हुआ है, इससे हम ज़रूर पाकिस्तान को एक बेहतर फ्यूचर की तरफ और मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच शहरी रहमान साहिबा, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अपोजिशन का रोल इस वक्त बहुत भारी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मीना बाजार जैसी बातें की जाएंगी तो और भी अपोजिशन के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि रेन इन करें, काउंटर करें ऐसी बातें जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की जा रही हैं और इन्फ्लुएंस करने के हवाले से बातें की जा रही हैं, उनका तदारुक किया जाए। प्रोग्राम में इतना कुछ ही। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।